रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इज़दवाजी ज़िंदगी मुआशरे की तरबियत में इज़दवाजी ज़िंदगी का बहुत अहम रोल है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन व दुनिया। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो कमेंट में रहनुमाई फरमाइए। अगर बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। कुरान दुनिया बनाता है, आखरत तो इनाम के तौर पे बनेगी। सवाब हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है, गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है। इब्लीस इसलिए शैतान बना कि वो इंसानियत का नुकसान चाहता है। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, सबसे पहली जो अहम कड़ी है कुरान दुनिया के, कुरान अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे जोड़े बनाए ताकि तुम सुकून हासिल करो। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, तुम उनका लिबास हो और वो तुम्हारा लिबास है। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर, ये एक अल्लाह की ज़ात आप देखें कुरान पाक में ये क्यों फरमाया, कभी आप गौर करें कि वो तुम्हारा लिबास है और तुम उसका लिबास हो। अल्लाह ताला कोई और भी मिसाल दे सकते थे ना, कोई और भी मिसाल, यानी सैकड़ों मिसालें अल्लाह दे सकते थे, लेकिन अल्लाह की ज़ात फरमाती है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, यानी तुम उनका लिबास हो और वो तुम्हारा लिबास है। यानी लिबास एक ऐसी चीज़ होती है, लिबास में 3 क्वालिटीज़ होती हैं। एक तो वो आपकी जो शख्सियत है उसको उजागर करती है। नंबर 2 आपका जिस्म ढांपती है। नंबर 3 आपको पाक साफ बुरी नज़रों से या नज़रों से आपके जिस्म को बचाती है। यानी 3 क्वालिटीज़ होना चाहिए। अब हर मर्द में और हर औरत में ये लिबास वाली क्वालिटीज़ अगर होंगी तो एक बेहतरीन इज़्दवाजी ज़िंदगी बन जाएगी। लिबास, अब यह अंदाज़ा लगाएं मोअज़्ज़िज़ व्यूअर के लिबास को, जो अपने लिबास को फाड़ता है या अपने लिबास को गंदा करता है या अपने लिबास को बेलिबास होता है, नंगा होता है, नंगे आदमी को आप देखें कि क्या माशरे में इज़्ज़त मिलती है, या गंदे लिबास वाले को, गंदे मैले कुचैले लिबास वाले को माशरे में क्या इज़्ज़त मिलती है, या फटे हुए कपड़े अगर किसी के हों तो उसे माशरे में क्या इज़्ज़त मिलती है। अगर अब यहाँ लिबास के बारे में ये हुक्म है कि चाहे सादा लिबास हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई, चाहे आपके लिबास पे पेवंद लगे हुए होते थे, चाहे आपके लिबास फटा हुआ होता था, लेकिन होता साफ सुथरा था, होता था पूरे सतर को ढांपने वाला, पूरे जिस्म को ढांपने वाला। अब आप ये देखें कि अगर कोई बीवी या मियाँ अपने मियाँ के या बीवी के राज उजागर करती है या उसकी कमियां तलाश करती है, या अब ये चीज़ें आप लिबास पे सिर्फ गौर कर लें कि लिबास जो क्वालिटीज़ लिबास रखता है, कम से कम वो क्वालिटीज़ एक मियाँ बीवी को आपस में अडॉप्ट करनी चाहिए। यानी एक तो उसका तन ढांपने वाला होना चाहिए, यानी जिस्म के अंदर सारा जिस्म बहुत खूबसूरत नहीं होता, कई चीज़ें अच्छी होती हैं, कई चीज़ें बुरी होती हैं, कई चीज़ें नुमाइश के काबिल होती हैं, कई चीज़ें छुपाने के काबिल होती हैं, कई चीज़ें काटने के काबिल होती हैं, कई चीज़ें फाड़ने के काबिल होती हैं, कई चीज़ें उनको पेवंद लगाने के काबिल होती हैं, कई चीज़ें उनको यानी मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ होती हैं ना। बस आप लिबास पे गौर करने के, लिबास में जो क्वालिटीज़ होती हैं, कम से कम मियाँ बीवी आपस में वो क्वालिटीज़ पैदा कर लें। अब आप ये ख़ुद गौर कर लें कि लिबास में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। अल्लाह के रसूल से एक दफ़ा सहाबी ने अर्ज़ किया कि या रसूल सल्लम, आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? तो आपने फरमाया कि उस वक़्त आयशा से। आपने फरमाया, सहाबी को वो जवाब कुछ हज़म नहीं हुआ, आपने सवाल चेंज किया कि क्योंकि अरबों में बीवी से मोहब्बत का इजहार करना उस वक़्त ऐब समझा जाता था। उन्होंने ये सोचा कि
ایک عام عرب کا بیوی سے اظہار محبت کرنا ایپ سمجھا جاتا ہے، معشوقیں رکھنا وہاں پہ بڑی فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ تو ان کے سردار جن کو اب ان کے نبی وہ کہہ رہے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ پیار مجھے عائشہ سے ہے، تو آپ نے سوال چینج کیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا مقصد ہے کہ مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ کے باپ سے، عائشہ کے باپ سے، یعنی حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ جو حضور کے انتہائی یار غار کہلاتے ہیں، انتہا سے زیادہ قربت ہے۔ آپ نے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں اپنے یار غار سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں ابو بکر صدیق سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی بھی انداز میں نام لے سکتے تھے کہ میں ان سے نہیں، انہوں نے کہا عائشہ کے باپ سے۔ مقصد معاشرت سکھانا ہے، معاشرے کی سب سے اہم کڑی، اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ میاں بیوی کا تھا، اور بقایا تمام رشتے اس سے بنتے ہیں، میاں بیوی کے رشتے۔ اگر میاں بیوی کا رشتہ مستحکم، مضبوط، با اعتماد ہوگا تو وہ ایک معاشرے کی بہترین کڑی بنے گا، اور اس سے پھر آگے اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ پھر میں نے تمہارے رشتہ دار، سسرال اور اس طرح دوسری چیزیں بنائیں۔ تو اس زواجی زندگی کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ ہمارا ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ ہم مسلمان 100 سال تک انڈیا میں رہیں، ہندوستان میں رہیں، ہمارے اوپر وہ کلچر کافی حد تک ابھی تک وہ کلچر جا نہیں رہا ہے، اسلام کا کلچر ہم اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کی ذات کیا فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ آج ایک میں بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پہ جا رہے ہیں، غزوے پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گر گیا، اور ہار کے اوپر اونٹ بیٹھ گیا، اونٹنی بیٹھ گئی۔ اچھا جب وہ ہار ڈھونڈنے لگے تو ہار ڈھونڈنے لگے، اب آپ غور کریں کہ معاشرت کس انداز سے سکھائی جا رہی ہے، کتنے اہم طریقے سے معاشرت سکھائی جا رہی ہے۔ جا کہاں رہے ہیں؟ غزوے پہ، جو اللہ کو سب سے محبوب اسلام کے لیے، اور جا کس لیے؟ اسلام کی بسر بلندی کے لیے۔ جا کس لیے ہیں؟ جنگ پہ، مارکے پہ، غزوے پہ۔ اور جا کون رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام۔ اچھا آپ کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار اونٹنی کے نیچے آ گیا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میرا ہار ڈھونڈیں، تو میرا ہار ڈھونڈیں تو پھر چلیں گے یہاں سے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آپ اس واقعے پہ غور کرتے جائیے گا، بہت اہم واقعہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرت سکھا کے گئے ہیں ہمیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہار ڈھونڈو بھی حضرت عائشہ کا۔ اچھا بعض لوگ سوچنے کا فرق ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو غیب کا علم ہوتا ہے، یا یہ ایسی ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، یہاں پہ وقت ہائی لائٹ کیا چیز کی جا رہی ہے، یہاں ہائی لائٹ کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اہمیت کتنی دی جا رہی ہے۔ تو اب اس کو اہمیت اتنی دی جا رہی ہے، غزوے پہ جا رہے ہیں اور صحابہ جا رہے ہیں، رستے میں ہیں، اور آپ نے کہا کہ ہار ڈھونڈو، یعنی غزوے کا سفر رک گیا نا۔ اچھا ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے ٹائم گزر گیا، عصر کا ٹائم جانے لگا، یا غالباً مغرب کا تھا، مجھے اس وقت صحیح طریقے سے نہیں، عصر کا ٹائم جانے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت دیر ہو گئی، تو اب وہاں پہ اس وقت مقام یہ ہوتا تھا، اس وقت طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مقام بنا کے چلتے تھے کہ یہ عصر کی نماز وہاں پانی ملے گا وہاں پڑھیں گے، آگے پانی ملے گا اتنا پانی لے لیں گے، تو جتنا وہ ذخیرہ پانی کا تھا وہ پانی ختم ہو چکا تھا، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اچھا اب وضو کے لیے پانی نہیں، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، تو اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باتیں کر رہے ہیں، یعنی سمجھو تانے دے رہے ہیں کہ تیری بیٹی کی وجہ سے آج جو ہے نا ہماری غزوے سے بھی رک گئے، اور
نماز کا ٹائم بھی جا رہا ہے، اب چونکہ وضو کے لیے پانی نہیں ہے، اب نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اب اللہ تعالیٰ ان کی ذات کو، ان کی کتنی عزت افزائی کرنا چاہتے ہیں، کتنا ان کو مقام، معاشرت سکھانا چاہتے ہیں ہمیں۔ اللہ کی ذات معاشرت سکھانا چاہتی ہے اور آقا دو جہاں ہمیں معاشرت سکھانا چاہتے ہیں۔ اب وہ معاشرت کیا سکھانا چاہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ آپ نے کہا، اللہ نے کہا کہ ایک بہت بڑا انعام عطا فرما دیا، اللہ کی ذات نے بہت بڑا انعام عطا فرما دیا، اور وہ انعام کیا تھا کہ وضو کے لیے چونکہ پانی نہیں تھا، صحابہ پریشان تھے کہ اب اس وقت کی نماز چلی جائے گی کیونکہ وضو کے لیے پانی نہیں ہے۔ اس وقت تیمم کا حکم آ گیا، تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو ایک انعام مل گیا ہمیں، اگر جہاں ہمارے پاس پانی نہ ہو تو تیمم کر لیں۔ اللہ نے وہی آ گئی کہ اگر پانی نہ ملے تو اپنے ہاتھ اور منہ کو دھو، خشک مٹی سے، پاکیزہ مٹی سے مسح کر لے۔ تو صحابہ بہت خوش ہوئے۔ اچھا، اب ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کچھ کھانا کھایا کرتی تھی، بوٹی کھاتی تھی یا پانی پیتی تھی، تو اس جگہ پانی لگا کے اپنے ہونٹ پیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ تم جنت میں میری ساتھی ہوگی تو مجھے تو موت اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، آقا دو جہاں جن کے لیے پوری کائنات بنی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ عائشہ تم جنت میں میری ساتھی ہوگی، مجھے تو موت اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ یعنی یہ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد ہمیں سکھانا ہے، معاشرت سکھانا ہے کہ بیوی کو کتنی اہمیت دینی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے، آقا دو جہاں نے ایک دفعہ، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اچھا، یہ پروگرام لمبا ہو جائے گا، یہ 2-3 پروگرام میں یہ چلے گا، ازدواجی زندگی کا معاملہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے رہیے، ملتے ہیں ایک اور پروگرام سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔